ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیچھے چلتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو اللہ مجھ پہ اتارتا ہے. وحی رسول کے علاوہ کسی اور پہ آ سکتی. اسی لیے جب عمر ابن خطاب نے کہا تھا نا کوئی حج تمتع نہ کرے، سگا بیٹا کھڑا ہوا عبداللہ ابن عمر، کہنے لگے میں حج تمتع کروں گا. کہا تیرا باپ تو منع کرتا ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا نزل الشریع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریع علی ابی. قرآن کبھی میرے باپ پر نہیں آیا، جب بھی آیا ہے فاطمہ کے باپ پر آیا. وہی اترتی تھی تو محمد کریم پہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے پیچھے چل رہے تھے. اسی طرح اس اللہ کا تعارف، اس اللہ کی شان، اس اللہ کی پہچان، اس اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ مشکل کشا ہے، مشکلیں ٹالتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اور جب اللہ مشکل ٹال دے کوئی ڈال، اور جب وہ ڈال دے کوئی ٹال، قرآن حکیم سنیے اور اللہ کی آیات کو اپنے دلوں میں اتاریے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تم پر کوئی مصیبت ڈال دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو نہ کوئی تعویذ دور کر سکتا ہے، نہ کوئی چھلا دور کر سکتا ہے، نہ کوئی منتر دور کر سکتا ہے، نہ کوئی دم جھاڑا دور کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کی کوئی ہستی نہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو، مشکل کشائی کر دے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جب اللہ بھلائی دے، اللہ خیر دے، تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی خیر وہ ایسی خیر ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کی قدرت کتنی کامل ہے. سیاہ چیونٹی، سیاہ ہوا، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس کا رزق اس کا وہیں پہ دیتا. اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ دکھوں کو دور کرنے والا، نہ تکلیفیں دور کرنے والا. یہ سارا کچھ ہے تو کون؟ ایک اللہ عز و جل. بگڑی بنانے والا بھی اللہ. بگڑ جائے انسان کی تو کون سنوارتا ہے؟ قرآن سنیے اور رب کے کلام کو اپنے دل میں اٹھائیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے اہل ایمان، جب بات کرو سیدھی کرو، ڈنڈی نہ مارو. سنجی بھی کھا کے کھپی. قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو. جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، ٹیڑھی بات نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم. تمہاری ساری بگڑیوں کو بنانے والا کون ہے؟ تمہارے سارے الٹے بھی سیدھے کر دے گا، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو بنانے والا، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی بڑی سرکار بڑی، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اگر رب نے تیری ہری نہیں کی تو کوئی اور ہری کر سکتا؟ اللہ کے لیے. کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، کسی کو چڑھانا مقصود نہیں، کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں. اپنے آپ کو اور آپ کو مسلمان بنانا مقصود ہے. اور مسلمان کون ہے؟ جس کے نظریات، جس کے عقیدے، جس کے معاملات کس کے مطابق ہو؟ اللہ کے اور رسول اللہ کے. وہ پوچھے اللہ کو، پوچھے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بڑی بگڑی ہوئی کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور. اور آپ نے سنا ہوگا 2-3 سال پہلے اسلام آباد والے بابا جی، جس کو لوگ بڑی امام کہتے ہیں، مسلمانوں کو بری کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی بری نہیں کر سکتا. ان کی قبر پہ بم کا دھماکہ ہوا، کتنے ہی لوگ مرے. بچانے والا کون ہے؟ بری کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بری کرنے والا، بگڑی کو بنانے والا، بری کو ٹھیک کرنے والا. سمجھنا اللہ کی صفات میں غیر کو شریک بنانا ہے. وہ اللہ عز و جل
جب اس کے ساتھ تم غیر کو شریک آتے ہو تو قرآن کا اعلان سنو، وما قدر اللہ حق قدری، مالک کہتے ہیں لوگوں نے میری قدر نہیں کی جیسے میری قدر کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ کی شان ویسے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ وہ اللہ کون ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ سنیے ذرا قرآن کی آیات کو اور دل کے دریچوں کو کھول کے ان کو اتاریے، دل میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کا غلاف اتاریے، اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، سوچئے مالک کیا کہہ رہا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ چاہے بلال کو ہدایت دے کر ابو طالب کو ہدایت نہ دے، اختیار کس کا؟ جو چاہے کر گزرے وہ صرف ایک اللہ، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ربا تو یہ کیوں کیتا، اور رب وهم یسألون، جس کو چاہے اٹھا کر پوچھے تم نے یہ کیوں کیا۔ قرآن بتاتا ہے نا عیسیٰ ابن مریم سے اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ انت قلت للناس، تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ پکڑ لینا تو نے کہا تھا۔ اللہ جس کو چاہے پوچھ لے، لیکن اللہ سے کوئی پوچھ۔ مختار کل ایک اللہ، قرآن حکیم اعلان کرتا ہے لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں، مددگار نہیں، اور نہ اس کے حکم میں تم کسی اور کو شریک کرو۔ یہ اللہ کی پہچان، یہ اللہ کا تعارف، وہ اللہ اولاد دینے والا ہے۔ قرآن بتاتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر بھی اللہ دیتا ہے، اور کسی کو کچھ نہ دے۔ کتنے پیر بزرگ بابے گزرے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی، کون ہے دینے والا؟ ہمارے ہاں بدنصیبی شرک اتنا پھیل چکا ہے، بیٹے کو اچھا سمجھتے ہیں نا بیٹے کو، اور بیٹی کو سمجھتے ہیں کہ ایک ماڑا کم ہو ہے۔ بیٹا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ میرا ساتھی بنے گا، یہ میرا بازو بنے گا۔ اب بیٹا پیدا ہو، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ پیر دیتا، پیر بخشا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، حسین بخش، نبی بخش۔ اور جب بیٹی مل جاتی ہے اللہ رکھی، اللہ دیتی۔ آپ نے لڑکی کا کہیں نہیں سنا ہوگا لڑکی کا نام وہ پیر دیتی۔ لڑکی ہے نا معمولی سی چیز ہے، اللہ نے دیتی، اور جو اچھی چیز ہے وہ ہمارے بزرگوں نے۔ ہم نے اللہ کو اس طرح بلا دیا ہے لوگوں، یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیاں بھی اللہ دیتا، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر بھی، اور کسی کو کچھ نہ دے، کھاتا بند کر دے، یہ بھی کون؟ اس اللہ کو پہچانیے، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو گناہ کر بیٹھے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، پھر آئے اللہ کے سامنے معافی کا سوال کرے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گناہ ہو جائے وضو کرے، 2 رکعتیں نماز پڑھے، اللہ اس وضو اور 2 رکعتیں نماز پڑھنے سے اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے چکر میں نہ آئیے، میں بڑا پاپی ہوں، میری نہیں سنتا، انہاں دی نہیں مڑتا، ساڈی انہاں دیکھے، انہاں دیوں دیکھے، نہیں۔ وہ تو اللہ کہتا ہے رات ہوتی ہے تو میں باہیں کھولتا ہوں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور آواز لگاتا ہوں دن میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ لے، دن ہوتا ہے تو پھر باہیں کھولتا ہوں، اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے دن میں معافی مانگ لے۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے، جب تک روح حلق میں نہیں اٹکتی، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، ساری عمر کے پاپی ایک مرتبہ سچے دل سے اگر تو معافی مانگ لے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، معافی نہیں کروں گا، گناہوں کو نیکیاں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سنایا ایک شخص کا، قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کا قریب بلائے گا۔